دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین بدھ 24 اکتوبر 2018 کو اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کے بیشتر اردو اخبارات نے سی بی آئی کی لڑائی عدالت تک پہنچی، استھانہ کو راحت۔ سی بی آئی بمقابلہ سی بی آئی کو لیڈ خبر بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب، روزنامہ اردو ٹائمز، ممبئی اردو نیوز، روزنامہ ہم آپ، روزنامہ صحافت اور روزنامہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے بھی اس خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے پیر تک اسپیشل ڈائریکٹر کی گرفتاری پر روک لگا دی، مگر تفتیشی افسران جلد ہی استھانہ سے پوچھ تاچھ کریں گے۔ ہائی کورٹ میں تفتیشی ایجنسی نے اپنے اسپیشل ڈائریکٹر کے لیے موذی لفظ کا استعمال کیا۔ عدالت برہم، اپوزیشن کی حکومت پر تنقیدیں، وزیر اعظم خاموش۔ عمران خان کو 2019 کے الیکشن کے بعد ہندوستان سے بہتر تعلقات کی امید۔ روزنامہ انقلاب کے صفحہ اول پر شائع اس خبر کے مطابق ریاض میں موجود پاکستانی وزیر اعظم نے ہندوستان میں 2019 کے عام انتخابات کے بعد نئی دہلی سے بہتر تعلقات کی امید ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں نئی حکومت بننے کے بعد وہ ایک بار پھر تعلقات میں بہتری کے لیے کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک علاقے میں استحکام کے لیے سبھی پڑوسی بالخصوص ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ ٹائمز آف اسلام آباد کے مطابق عمران خان نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ امن قائم ہونے سے دونوں ممالک کے وسائل ہتھیار خریدنے میں خرچ ہونے کے بجائے ترقیاتی کاموں میں لگائے جا سکتے ہیں۔ مغربی بنگال میں ریلوے پل پر بھگدڑ، 2 ہلاک، کئی زخمی۔ سپریم کورٹ نے تہواروں کے موقع پر دن میں صرف 2 گھنٹے پٹاخے چھوڑنے کی اجازت دی۔ دہلی میں کسانوں کی جواب دو حساب دو ریلی۔ کانگریس نے 2019 میں فتح کی صورت میں تمام کسانوں کے قرض معاف کرنے کا اعلان کیا۔ روزنامہ اردو ٹائمز کی ایک خبر کے مطابق صرف گیتا رامائن ہی کیوں، قرآن پاک کیوں نہیں؟ احتجاج کے بعد 2 مقدس کتابوں کو لائبریری میں رکھے جانے کا جموں اور کشمیر حکومت کا فیصلہ واپس۔ ملک میں ہندو مسلم کرنا بند کرو اور کچھ کام کرو، مودی کے وزیر گری راج کو یوگی کے وزیر راج بھر کا مشورہ۔ یوگی حکومت کے وزیر راج بھر نے مرکزی وزیر کے اشتعال انگیز بیانات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہندو مسلم کرنا بند کریں اور کچھ کام کریں۔ گری راج سنگھ نے اشتعال انگیز بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمان مغل کی اولاد نہیں بلکہ رام کی اولاد ہیں، لہٰذا یہ لوگ رام مندر کی مخالفت نہ کریں۔ یوگی حکومت میں کابینی وزیر اوم پرکاش راج بھر نے سڑکوں، عمارتوں اور جگہوں کے نام تبدیل کرنے پر بی جے پی پر زوردار حملہ بولا ہے۔ الہ آباد کا نام تبدیل کرنے پر مرکزی وزیر گری راج سنگھ کی طرف سے دیے گئے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے راج بھر نے کہا کہ بہار کے رہنما گری راج بیان دے رہے ہیں، وہ جس روڈ پر چلتے ہیں اس کو ان کے دادا نے بنوایا ہے، جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا۔ ایک نئی سڑک بنا کر دکھا دیں، بیان دینا الگ بات ہے اور کام کرنا الگ ہے۔ اوم پرکاش راج بھر نے مزید کہا کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، یہ عوام کا دماغ منتشر کرنے کے لیے جگہوں کے نام تبدیل کر رہے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو لال قلعے کا نام بدل کر دکھائیں یا اس کو گرا دیں۔ مظفر نگر پولیس اہلکاروں کے بی جے پی مخالف پوسٹر، نعروں کے ساتھ چسپاں، ان پوسٹروں نے پولیس محکمے میں سنسنی پھیلا دی۔ رام بھگوان نہیں شہزادہ تھے، کاٹجو کا بیان۔ وزیر اعظم نریندر مودی آپ کے خدا تو نہیں ہیں؟ اسد الدین اور شاہ نواز لائیو پروگرام کے دوران ایک دوسرے پر برہم۔ آئی آر ایف کے عرشی قریشی مقدمے میں نیا موڑ، کیس کی سماعت اچانک دوسری عدالت میں منتقلی سے دفاعی وکلا حیران۔ عام انتخابات سے قبل بہار میں این ڈی اے کی 7 سیٹوں پر ہار، پروین توگڑیا کی نئی سیاسی پارٹی۔ آسام شہریت معاملہ، دستاویزات پر بحث اور 1 نومبر کو فیصلہ۔ معاملات کی سماعت کے لیے عدالت کے ذریعے پورا دن مخصوص کیا جانا خوش آئین، مولانا ارشد مدنی۔
اس خبر کو سبھی نے نمایاں طور پر شائع کیا کہ بالی ووڈ ایکٹر اعجاز خان پر پولیس کا شکنجہ، اداکار کے پاس منشیات برآمد ہونے کا نیو ممبئی پولیس کا دعویٰ، 25 اکتوبر تک پولیس ریمانڈ۔ دیوالی میں ممبئی سے لکھنؤ کے لیے خصوصی ٹرینیں، سی بی آئی میں جاری گمشان کے لیے وزیر اعظم ذمہ دار۔ سابق ریاستی وزیر اعلیٰ پرتھوی راج چوہان نے موجودہ حکومت کے سربراہ پر کئی الزامات عائد کیے۔ مہاراشٹر کے 180 اضلاع خشک سالی کا شکار۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہا کہ ریاست کے کسانوں کے حق کی بات سوچ کر حکومت نے قدم اٹھایا۔ کانگریس کارکن کا قتل، نسیم خان کی جوائنٹ پولیس کمشنر سے ملاقات۔ تاریخ مسخ کرنے کے اثرات مسلمانوں پر زیادہ پڑے، مسلمانوں نے معاشر تدارک کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ سرفراز احمد، ممبئی فسادات کے ملزمین کو انصاف فراہم کیا جائے۔ سری کرشنا کمیشن رپورٹ کی سفارشات کو نافذ کرنے کے لیے حکومت ٹھوس و مثبت اقدامات کرے۔ ابو عاصم اعظمی کا حکومت سے مطالبہ، سبری مالا مندر پر مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کا متنازع بیان۔ خواتین کو مندر میں پوجا کرنے کا حق، لیکن مندر کو ناپاک کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ پٹاخے پر مکمل پابندی نہیں، خریداری کی اجازت لیکن آن لائن فروخت پر روک۔ سپریم کورٹ کی سخت رہنما ہدایات جاری۔ کشمیر میں راجناتھ سنگھ کا اہم اعلان، کسی سے بھی گفتگو پر آمادگی کا اظہار۔ سری نگر میں گورنر محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ اور دیگر لیڈروں سے راجناتھ سنگھ کی فرداً ملاقات۔ لال چوک میں احتجاجی دھرنا ناکام۔ روزنامہ انقلاب کے ادارتی صفحے پر پرویز حفیظ کا مضمون، کیا رافیل ڈیل کی مکمل سچائی کبھی سامنے آ سکے گی؟ یہ گھپلہ آئندہ سال کے پارلیمانی انتخابات کا اہم موضوع بن سکتا ہے۔ 2019 میں کانگریس کا وزیر اعظم ہوگا، شرد پوار کو مہاراشٹر اور مرکز میں اقتدار میں تبدیلی کی امید۔ الیکشن کو بنام راہل نہ ہونے دینے کا عزم۔ مجمل خان یونانی دواخانے کا افتتاح۔ سماج وادی پارٹی کی کوششوں سے تاریخی مفتی فوج دواخانے کی تجدید کاری کی گئی۔ سعودی صحافی خشوگی کا قتل منصوبہ بند تھا۔ اردوغان، ترک صدر نے بتایا کہ قتل سے قبل سفارت خانے کے سی سی ٹی وی کیمرے بند کر دیے گئے تھے۔ سعودی عرب سے آنے والی 15 رکنی ٹیم اور سفارتی عملے کے 3 اراکین ملوث۔ بہار میں سیٹوں کی تقسیم پر بی جے پی اتحادیوں میں تنازع برقرار۔ دوستو، یہ آج کے اخبارات کی جھلکیاں تھیں۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔